اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 68 یعنی 68 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 6 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 11 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ بات ہو رہی تھی دجال کے حوالے سے، تو یاد رہے کہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ اب اس کے جھوٹ کے کئی پہلو ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے اور آئندہ بھی کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ یہ غور کریں کہ برطانیہ نے جب ساری دنیا کو بندوق کے زور پہ کولونائزیشن کا شکار بنایا تو کیا برطانیہ نے قتل و غارت نہیں کی؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے قتل و غارت کی، اور بعد میں اب وہ انسانی حقوق کا چیمپئن بن گیا۔ اسی طرح ماجوج امریکہ پہ آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے بھی کیا شام پہ، عراق پہ، افغانستان پہ حملہ کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خصوصاً مسلمانوں کو قتل نہیں کیا؟ اب ان دونوں یاجوج اور ماجوج کے مشترکہ معاملات آپ دیکھیں کہ جب یہ ورلڈ وار 1 ہوئی تو 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور ورلڈ وار 2 ہوئی تو کوئی 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو بتایا جاتا ہے، حقیقی تعداد کتنی ہے مرنے والوں کی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہی یاجوج اور ماجوج جن کی نشانیاں سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 میں کریا یعنی یروشلم کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور فرمایا یہ گیا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ یاجوج اور ماجوج اور ان کے ہم نوا ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہوگا کہ جب وہ خود پہلے قتل و غارت اور دنگا فساد کر لیں گے تو اسی معاملے میں بعد میں وہ خود سے نیک بن جائیں گے۔ جیسے آج اس وقت اسرائیل کی ریاست سجائے بیٹھے ہیں وہ صہیونی لوگ جنہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو بے گھر کیا، ظلم و تشدد کیا، اور اب وہ اسرائیل اور نیتن یاہو اور جناب نفتالی بینٹ اب وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، گفت و شنید کی بات کرتے ہیں، نیک طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو آج کے سو کالڈ دعوے دار ہیں، یا جو 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کرنے والی برطانوی حکومت یاجوج ہے، یا جو مسلمانوں کو قتل کرنے والی امریکی حکومت ماجوج ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے آپ دیکھیں کہ ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے کہ وہ خود پہلے بندوں کو قتل کرتے ہیں اور بعد میں خود سے نیک بن جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت طالبان کا ہے، جن کے متعلق عام مسلمان یہ سوال کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار تمہاری افغان طالبان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بھائی رائے وہی ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کو قتل کیا، یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے پاکستان میں یا رسول اللہ کہنے والوں کو قتل کیا، اور اب وہ نیک بن گئے ہیں۔ اور اب پاکستانی حکومت کو بھی خیال آ گیا کہ جی ان کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حالانکہ حقیر نے یہ پچھلے پروگراموں میں بڑی وضاحت سے بیان کی تھی یہ بات کہ یاجوج اور ماجوج مدد اسی کی کرتے ہیں جس کو تباہ بھی یہ خود کرتے ہیں، جس کو قتل بھی یہ خود کرتے ہیں، فتنہ فساد بھی یہ خود برپا کرتے ہیں، اور بعد میں نیک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا جو مقابلہ ہے داعش کے ساتھ، افغان طالبان کا جو داعش کے ساتھ مقابلہ دکھایا جا رہا ہے، میڈیا یہ بتاتا ہے کہ جی ایک طرف داعش ہو گیا ہے اور ایک طرف طالبان ہو گیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ داعش ہو یا طالبان ہو، یہ دونوں سعودی کٹھ پتلیاں ہیں، یہ دونوں امریکی کٹھ پتلیاں ہیں، اور دراصل یہ صہیونی کٹھ پتلیاں ہیں۔ اور اب ان کا جو مزید آپ نے قرآن پاک سے سبق دیکھنا ہو تو یوں دیکھیں، سورہ یوسف، یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں
حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ، اور ان کی نسبت سے یہ پھر آگے آنے والی قوم کہلائی بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو اب سورہ یوسف کو قرآن پاک میں احسن القصص قرار دیا گیا، یہ خود قرآن پاک کی آیت ہے، اور اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 9، غور کیجئے گا، 9 نمبر جن کا پسندیدہ ہے، اس 9 نمبر آیت میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ 9ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ اب یہ آیت اس سیاق و سباق میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تو ان کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہا سال بعد قرآن پاک میں اس لیے بیان فرما دیا کہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو کافروں کی اس واردات کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ قتل بھی خود کرتے ہیں اور پھر بعد میں نیک ہونے کے بہانے کرتے ہیں۔ یعنی آپ قرآن پاک کے لفظوں پہ غور کریں، اقتلوا یوسفا، یعنی وہ یوسف کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اردو سمجھنے والے لفظ صالحین کو سمجھتے ہیں، قوم کو سمجھتے ہیں، من بعدہ بعد میں اس کو بھی سمجھتے ہیں، وَتَكُونُوا اور پھر ہو جانا، بن جانا۔ یعنی اب وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر ڈالو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف رہے۔ یوسف کو وہ زیادہ پیار کرتے دکھائی دیتے تھے ان کو، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کی۔ لفظوں پہ پھر غور کریں، اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں پھر صالحین بن جانا، نیک قوم بن جانا، نیک لوگ بن جانا۔ اب ایسے ہی ہے کہ یہ سعودیہ عرب کے پروردہ جماعت اسلامی والے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کئی سال قتل و غارت کا بازار گرم رکھا، بعد میں وہی کلاشن کوف والے وہ جناب کتاب میلہ سجانے لگ گئے، اور پھر اپنے انہوں نے یہ بینر لکھنے شروع کر دیے کہ کلاشن کوف مرد آباد، قلم کتاب زندہ باد۔ تو یہ ان لوگوں کی حقیقت کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ یاجوج اور ماجوج نے جو 2.5 کروڑ بندے پہلی جنگ عظیم میں مارے، 5 کروڑ بندے دوسری جنگ عظیم میں مارے، اور پھر یہ کروڑوں لوگ یہ شام اور عراق اور افغانستان اور دیگر فتنے فسادوں میں انہوں نے قتل کیے، ٹھیک ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن کو اس وقت افغانستان کے اندر خواتین کے حقوق یاد آ گئے ہیں، اور جن کو انسانی حقوق کا چیمپئن میڈیا دکھا رہا ہے، اور ان کی حقیقت قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے قتل کرتے ہیں اور بعد میں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو یہ ایسے ہی ہیں۔ یہ حقیر خود ٹیکسلا یونیورسٹی سے گریجویٹ الیکٹریکل انجینئر ہے الحمدللہ، اور اسی حقیر کے اس تعلیم کے دورانیے میں، یعنی یہ میرا زمانہ تھا وہاں پہ 1990 سے 1995 تک کا، تو وہاں پہ جب ہمارے فرسٹ ایئر کے اینول ایگزام آنے تھے تو ہماری جو پریپ لیو ہوئی، پریپریشن کی جو لیوز ہوئیں، اس میں جماعت اسلامی کے لڑکوں نے وہاں ٹیکسلا یونیورسٹی میں 3 مسلمان لڑکوں کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں وہی جماعت اسلامی والے اب وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ جناب معاشرے کو امن اور انصاف اور مہنگائی سے نجات دلانے کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کا نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند اچھی باتیں بھی کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یاجوج اور ماجوج اور طالبان اور داعش۔ تو طالبان بھی یہ نجدی ہیں، یہ داعش بھی نجدی ہیں۔ اب ان کی حقیقت کو آپ نے مزید سمجھنا ہو تو آپ یاد کیجئے اور گوگل پہ، یوٹیوب پہ، کسی بھی سرچ انجن پہ آپ سرچ کیجئے گا وکی لیکس۔
وکی لیکس کے حوالے سے ایک عیسائی تھا جس کا نام ہے جولین اسانج، اس نے یہ وکی لیکس کے ذریعے دنیا بھر کو بتایا کہ بینکنگ سیکٹر کیا بدماشیاں کر رہا ہے۔ بینکوں کی بدماشیاں اس نے دکھائیں، حکمرانوں کی حکومتوں کی بدماشیاں اس نے دکھائیں، اور اس کی پاداش میں سچ بولنے کے جرم میں اس کی جان کے دشمن بن گئے یہ امریکی ادارے، ٹھیک ہے، اس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی طرح سے بچتا بچاتا لندن کے اندر ایکواڈور کی ایمبیسی میں، سفارت خانے میں اس نے پناہ لی اور غالباً 7-8 سال تک وہاں چھپا رہا۔ تو سفارت خانے کی وجہ سے اس کی کچھ جان بچ گئی، ورنہ قتل کرنے والے تو اس کو قتل کرنے آ گئے تھے۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اچھا بھلا وہ خوبصورت جوان، آپ اس کی تصویریں دیکھیں، ہیں اتنا خوبصورت جوان اور حق بات کرنے والا، حالت یہ ہوئی کہ قید تنہائی میں سورج دیکھے بغیر اس کو سال ہا سال گزارنے پڑے۔ جسمانی سٹرکچر میں یہ تبدیلی ہوئی کہ بیچارے کی ٹانگیں اس قدر مفلوج ہو گئی ہیں کہ وہ چلتا پھرتا جوان اب خادم حسین رضوی صاحب کی طرح وہ ویل چیئر پہ آ گیا۔ اور سال ہا سال جب قید تنہائی کاٹی تو اب اصل اس کا جرم سنیں، اصل اس کا جرم یہ تھا جولین اسانج کا، جسے وہ لوگ جرم کہتے ہیں اور یہ حقیر اس کو جہاد کہتا ہے۔ اس جولین اسانج نے اصل جہاد یہ کیا تھا کہ بینکوں کی بدماشیوں اور حکومتوں کی بدماشیوں کے علاوہ اس نے اصل یہ بات ظاہر کی تھی دنیا پر کہ امریکی حکمران اور سعودی حکمرانوں کی جو آپس میں ای میلز تھیں، جو کورسپونڈنس تھی داعش کو بنانے کے حوالے سے، وہ اس نے دنیا کو ایکسپوز کر کے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ امریکی حکمران اور سعودی حکمران یہی دراصل داعش کو بنانے والے ہیں۔ اور روس جہاد میں طالبان کو بنانے والے سعودی ہیں، امریکی ہیں، اس کے لیے تو کوئی ثبوت بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی خود مانتے ہیں، امریکی خود مانتے ہیں، ساری دنیا یہ جانتی ہے، پاکستانی یہ جانتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی والے بھی جانتے ہیں کہ ان کو طالبان کو یہ سب کھڑا کرنے والے ہی سعودی ہیں، امریکی ہیں۔ اور اسی طرح جولین اسانج نے یہ ثابت کیا تھا کہ داعش کو کھڑا کرنے والے امریکی اور سعودی حکمران ہیں۔ اس سچ بولنے کی پاداش میں ابھی 2 دن پہلے برطانوی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ امریکی حکومت نے اس پہ الزامات کس طرح کے لگا رکھے ہیں، جی مثلاً جی یہ بغاوت کا مرتکب ہے، یہ اس نے جی جاسوسی کی ہے، یہ اس نے حکومتی رازوں کو لوگوں پہ فاش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی حکومتیں ہیں جو آزادی صحافت کی بات کرتی ہیں، اور یہ انہی یاجوج اور ماجوج کی عدالتیں ہیں اور جو ایک صحافی پہ حملہ کرنے کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ تو اب جولین اسانج کے معاملے میں ان کا دجل یہ ظاہر ہے کہ اب یاجوج کی برطانوی حکومت نے ماجوج کی امریکی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ مجاہد جس کا نام جولین اسانج ہے، بے شک وہ مذہب عیسائی کا ماننے والا ہے، لیکن وہ مجاہد ہے۔ لفظ جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ کلمہ حق ظالم اور جابر حکمرانوں کے منہ پہ کہہ کے سنایا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بہتر کرے۔ بے شک یہ امریکی حکومتیں اس کو زندہ رکھے یا مار دیں، لیکن اس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ اس نے حکمرانوں کو ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ اب وہ اپنی بے عزتی کو بچانے اور چھپانے کے لیے اس کو مزید قتل کرنے کے در پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر ظاہر ضرور ہوگی، خواہ دنیا میں آپ یعنی ایک مجاہد کو قتل کر دیں، مار دیں، موت کے گھاٹ اتار دیں، لیکن اللہ کی تدبیر ظاہر ضرور ہوگی اور دین حق غالب آ کے رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ طالبان اور داعش یہ دونوں سعودی اور امریکی پیداوار ہیں، اور قتل کرنے کے بعد اب یہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ وہ قطر جس کے شہنشاہوں نے طالبان کو بلایا، امریکی حکومت کو بلایا، قطر کے شہر دوحہ میں بٹھا کے دونوں کے مذاکرات ہوئے،
تو اب اس مذاکرات کے بعد جب امریکی فوج اٹھ کے چلی گئی اور طالبان نے افغانستان میں حکومت بنا لی، تو اب یہی امریکی حکومت طالبان کو ان کے جو حکومت کے 9 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں، یہ امریکی حکومت طالبان کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ مدد کے نام پہ فریب اور دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ یاد رہے کہ ان کی مدد بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہی قطر اور وہی عمران خان جو طالبان کی حمایت میں مدد کی بات تو کر رہے ہیں، وہ 9 ارب ڈالر سے زیادہ منجمد اثاثے ان کو کیوں نہیں دلواتے؟ اور جب وہ مدد کی بات کرتے ہیں تو فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ بھارتی مال، وہ ہندوستانی مال جو پچھلے دور میں افغانستان تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا پاکستان کی سرزمین سے گزرتے ہوئے، اب اس کو طالبان کی مدد کے نام پہ الاؤ کر دیا گیا۔ اب یہ افغان ٹرک جائیں گے اور انڈیا سے مال لے کے تو جناب دوبارہ وہ پاکستان کی سرزمین کو روندتے ہوئے گزریں گے اور تورخم بارڈر سے وہ پھر افغانستان میں داخل ہو جائیں گے، اور یوں بھارتی مال افغانستان پہنچے گا کس کے نام پہ؟ مدد کے نام پہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ان کی مدد فتنہ ہے۔ مدد خواہ امریکی ہو تو بھی فتنہ ہے، مدد خواہ سعودی ہو تو بھی فتنہ ہے، مدد خواہ بھارتی ہو تو بھی فتنہ ہے۔ اور اس سب فتنوں کو اب تازہ ترین اجازت دینے والا یہ حکمران ہے عمران خان، یہ بھی بڑا عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، اور حالت یہ ہے کہ اسی کی حکومت میں بے گناہ نہتے مسلمانوں پہ گولیاں چلائی گئیں، بے گناہ نہتے مسلمانوں پہ تیزاب پھینکا گیا، قتل و غارت کی کھلے عام بدماشی کی گئی، اور اب عمران خان کا بھی حال یہ ہے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہ اب یہ سارے نیک بنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، اب حالت یہ ہے، آج کا اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹ بولے گا، تو اسی جھوٹ کا پیرایا اب یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ ہر دو طرف سے کھیلتے ہیں۔ ادھر سے روس کے ذریعے حملہ کروایا، ادھر سے امریکہ کے ذریعے جناب طالبان کھڑے کیے۔ پھر اب جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی تو ایک طرف سے طالبان، ایک طرف سے داعش، یعنی یہ وہ شطرنج کے مورے خود چلانے والے لوگ ہیں کہ ایک طرف سے پیادے کو آگے کرتے ہیں، دوسری طرف سے گھوڑا اچھل کے آ کے وار کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ دو طرف سے کھیلتے ہیں، بلکہ یہ کئی طرف سے کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کا پہلا ہی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَمٍ يَنْسِلُونَ کی اس کیفیت میں رہتے ہوئے۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ طالبان اور داعش کا تو آپ نے سن لیا، اگلے پروگراموں میں یہ نجدی حکومتیں اور شیعہ حکومتیں، ان کی بھی بات کریں گے، پاکستانی حاکم اور افغان حاکم، ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو یہ دو مسلمان ملک آپس میں دشمن بنے اور اب ان کی ظاہری دوستی کے بہانے بھارت کا مال افغانستان پہنچنا شروع ہوا اور مدد کے بہانے، وہ آپ نے سن لیا۔ اسی طرح امریکہ، روس، چائنا کی حکومتیں، تو ان سب کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ یہ دجل ان کا کئی باتوں میں ظاہر ہے۔ مثلا دجل کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جی برطانیہ اور امریکہ ایک طرف تو جمہوریت کے جناب دعوے دار ہیں، ابھی بائیڈن صاحب اس وقت دسمبر 2021 میں جمہوریت کے نام پہ بڑا ایک پروگرام، ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ خطہ عرب میں وہ دبئی کے حکمران ہوں، وہ کویت کے حکمران ہوں، وہ سعودی عرب کے حکمران ہوں، جہاں پہ آمریت ہے، شہنشاہیت ہے، وہاں پہ جمہوریت تو نہیں ہے، ان کے یہ سب سے زیادہ دوست ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل جمہوری ہونے کا دعوے دار ہے، اور جمہوری ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کی جمہوریت والی قراردادوں کو مانتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ویٹو کرواتا ہے۔ تو ادھر جمہوریت کا دعویٰ، ادھر سلطنت میں جناب بادشاہت اور آمریت کی کیفیت، اور یاجوج اور ماجوج یعنی امریکی اور برطانوی حکومتیں دونوں کی دوست ہیں۔ تو یہ دجل کے وہ پہلو ہیں جن کو سمجھنا لازم ہے تاکہ اپنا ایمان بچایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے سب مسلمانوں کو۔ اور سورہ یوسف کی آپ آیت نمبر 2 پہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں
جو خود پہلے قتل کرتے ہیں اور بعد میں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔